شفیع للہ کر دو کرم شانا وستار تیرا سوڑا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس میں اختلاف ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے کون سا روزہ واجب ہوا۔ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام شریف کا روزہ جو ہے یہ واجب ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر ماہ کے 3 روزے جو ہیں وہ واجب ہوئے، کیونکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، آپ کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر ماہ کے 3 روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ آج ہم روزوں کی فرضیت کے حوالے سے طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتے، صرف رمضان مبارک کے استقبال کے حوالے سے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان قریب آتا تو حضور کیا فرمایا۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی اس مہینہ میں ہو وہ اس میں روزہ رکھے، یعنی رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی رمضان مبارک کا مہینہ پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، رمضان کی آمد ہے، اور جو عاشق رسول ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے معاملات جلدی سے جلدی دنیاوی معاملات کو نمٹا لیں اور سمیٹ لیں اور جلد سے جلد رمضان مبارک کی تیاری کریں۔ اس حوالے سے تاجروں کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سامان جو ہم سٹاک کر لیں تاکہ اس سیزن کو کما لیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ دنیاوی کمائی کا سیزن نہیں ہے بلکہ یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اور اس لیے ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے معاملات سے جلد فری ہو جائیں اور فارغ ہو کر وہ اپنے رمضان مبارک کی تیاری کریں۔ اور جو شاک ہیں، حضور کے غلام ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور دیگر معاملات اپنے مکمل کرنے کے بعد رمضان مبارک کی تیاری کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن جو ہے وہ خطبہ دیا۔ اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر عظیم مبارک مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اس کی رات میں قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جس نے اس مہینہ میں کوئی نفلی نیکی کی وہ اس مہینہ کے علاوہ دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرنے کے مثل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جس نے اس مہینہ میں کوئی فرض ادا کیا وہ اس مہینہ کے علاوہ دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرنے کی مثل ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق جو ہے وہ فراخ کر دیا جاتا ہے، اس کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن جو ہے وہ دوزخ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا، اور اس کو روزہ دار کے اجر مثل ملے گا، یعنی جو روزہ افطار کروائے گا، حضور نے فرمایا اس کو روزہ دار کی طرح ثواب ملے گا اور اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی وسعت نہیں رکھتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے، یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے، یا تھوڑے سے پانی ملے دودھ سے روزہ افطار کروا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، جس کے وسط میں مغفرت اور جس کے آخر میں دوزخ سے آزادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس مہینہ میں اپنے غلام یا نوکر کے کام میں تخفیف کی، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور پھر ارشاد فرمائے اس کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔ جس نے اس مہینہ میں یعنی کمی کی، اپنے غلام کے نوکر کے کام میں تخفیف
کی نرمی کی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ آگے فرمائے اس مہینہ میں 4 کام کثرت کرو۔ کون سے 4 کام ہیں؟ 2 کام تو ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ وہ کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اور رہے وہ 2 کام جن کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ یہ ہیں کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اللہ عز و جل سے دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ اور جس نے کسی روزہ دار کو پانی پلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا جس سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جو خطبہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ خطبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے آخری دن عطا فرمایا، یہ ہمارے لیے استقبال رمضان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نیت کر لیں کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق روزہ دار کو روزہ افطار کروائیں گے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ آپ جو ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، نہ کہ یہ کہ جو کھجور 200 والی ہے اس کو 600 کر کے کہیں گے کہ 500 چلا لو۔ اور آپ یہ نیت کر لیں کہ اگر آپ افسر ہیں، آپ نے ماتحت کو جتنا ہو سکے اس کو ریلیف دیں گے۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک کے اندر میں خود بھی پاک صاف رہوں گا اور اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھوں گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔